اب آخری بات یہ ہے کہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں ہم اپنی گناہوں کی معافی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، کم از کم ہمیں یہ بات تو معلوم ہو کہ ہم گناہ گار ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں۔ کوئی آدمی یہاں کھڑا ہو کر اس طرح تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم گناہ گار ہیں، تو یہ کہنا ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک رواج سا بن گیا ہے، تو ایک رسم سی بن گئی ہے، رواج سا بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ مگر جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر گناہ کا تصور نہیں ہوتا میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، کیا ہم گناہ گار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب گناہ کی تعریف میں بتلاتا ہوں، اس کو بڑے غور سے سنیں اور گناہ کی تعریف کو یاد رکھیں۔ گناہ کی پہلی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ کتنے احکام ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور کتنے احکامات ہم نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو خود بخود ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ واقعی ہم تو گناہ گار ہیں۔ اب دوسری تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف چلنا۔ اب روزمرہ کی جو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی سنتیں ہیں، مگر ہم ان سنتوں پر نہیں چلتے، ان کے خلاف چلتے ہیں۔ اب بتائیں کہ دوسری تعریف میں بھی ہم گناہ گار ہوئے۔ اب تیسری تعریف یہ ہے کہ دین کے اندر نئی بات کو پیدا کرنا۔ اب کتنی مرتبہ دین کے بارے میں ہم علماء سے پوچھنے کی بجائے اپنے ذہن سے چلتے ہیں، ہر وقت نئی بات کو نکال دیتے ہیں۔ تو تین تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا، اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے احکام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، مگر ان حکموں پر ہم عمل نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے ہم گناہ گار ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک سنتیں ہیں ان کو اختیار نہ کرنا، اس کو بھی گناہ گار کہتے ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ رکھی ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہم گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گناہ گار ہیں۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ ہم دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا، اس کو بھی گناہ گاری کہتے ہیں۔ تو نئی بات پیدا کرنا یہ بھی گناہ گاری ہے، تو یہ گناہ کی تعریف ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے کیوں توبہ کریں؟ ہم گناہوں سے اس پر علماء نے گناہوں کی تاثیر کے متعلق لکھا ہے کہ گناہوں کی تاثیر کیا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ پہلی تاثیر علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ گار آدمی، اس کو آخرت میں تو شرمندگی ہوگی، اس کو دنیا میں بھی شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب گناہ گار آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو شرمندگی کا سامنا کیسے کرنا پڑتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی یہاں پر کھڑا ہو کر مسجد کی بے ادبی کرنا شروع کر دے، تو کوئی آدمی اس کو کہے بھائی کیا کر رہا ہے، اب آپ کی بجائے اس کو تو سے بولنا لگ جائے گا، تو اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے گناہ گار، جب آدمی گناہ گار ہوتا ہے تو اس کو شرمندگی کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے، اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے ماتحت اس کی عزت نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ چھوٹوں سے بھی شرمندہ ہوتا ہے، بڑوں سے بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو مومن ہے، جو مومن مسلمان ہے،
اس کے لیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ گناہ کو بچھو سمجھتا ہے۔ اب بچھو کی صفت کیا ہے؟ بچھو کی صفت یہ ہے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ڈستا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ مومن جو ہیں وہ گناہ کو بچھو سمجھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس نے ڈسنا ہے، یہ نقصان ہمیں پہنچائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ گناہ کو جو ہے وہ بہت چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے۔ فاسق فاجر جو ہے اس کی اس بات کو قبول کر لیتا ہے، مگر جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے جب اس سے ایک گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ کسی نے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اس کے لیے علماء نے یہ فرمایا، ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ صغیرہ، ایک گناہ کبیرہ۔ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب چھوٹا گناہ ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں، کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا۔ فرمایا کہ کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کیا کرو، اس وجہ سے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، گناہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا، اکثر ان کی زبان پر یہ بات ہوتی تھی، گناہ کو ہر وقت گناہوں کا تصور ہوتا تھا، گناہوں سے بچتے تھے اور ان کی زبان پر یہی بات ہوتی تھی، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نہیں فرماتے تھے یہ گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی جس گناہ پر تم ڈٹ گئے ہو وہ گناہ بڑا ہے، جس گناہ پر تم نے اللہ سے استغفار کر لیا وہ گناہ بڑا نہیں رہتا بلکہ وہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قول ہے کہ فرمایا کہ اصرار پر کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا اور استغفار پر کوئی گناہ بڑا نہیں رہتا، ان کا قول یہ تھا۔ تو اس طریقے سے وہ اہمیت دیتے تھے۔ علماء یہ فرماتے ہیں جس گناہ کو مومن چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ گناہ بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چھوٹا سمجھ کر وہ اس گناہ کے قریب جا رہا ہوتا ہے، اس گناہ میں اصرار ہو جاتا ہے۔ اصرار کے معنی یہ ہے کہ اس کو بار بار کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ علماء نے بتلایا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا گناہ ہے اس کو نہ دیکھا کرو، بلکہ تم جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس ذات کا تصور کیا کرو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات کتنی عظمت والی ہے۔ اس پر ایک بزرگ نے فرمایا، ان کے دل میں القاء ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں یہ بھی بڑے عجیب ہیں، یہ جو میرے بندے ہیں یہ بھی بڑے عجیب ہیں کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو سب کے دروازے بند کر لیتے ہیں سوائے میرے دروازے کو چھوڑ کر۔ سب کے دروازے بند کر دیتے ہیں گناہ کرتے وقت سوائے میرے دروازے کو چھوڑ کر، میرے بندے مجھے سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو ایک بزرگ یہ ان کے دل میں یہ بات کی القاء ہوئی تو انہوں نے یہ بات فرمائی۔ اور ہے بھی ایسے کہ ہم جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو سب کے دروازے بند کر دیتے ہیں سوائے اللہ کا دروازہ ہم بند نہیں کر پاتے، دروازہ بند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خیال ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔
علماء یہ فرماتے ہیں، چھوٹے اور بڑے گناہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے سے گناہ پر اللہ کا عدل مانگو گے، فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بڑے گناہ پر بھی اللہ کا فضل مانگو گے، فرمایا کہ اس سے چھوٹا گناہ کوئی نہیں ہے۔ جس گناہ پر اللہ کا عدل مانگو گے، فرمایا کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ کا فضل مانگو گے، فرمایا کہ وہ چھوٹا گناہ ہے۔ اس پر ایک بزرگ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ فرمایا کہ دو ساتھی تھے، ایک نے کسی کو قتل کر دیا، ایک آدمی نے، دو دوست تھے تو ایک نے کسی کو قتل کر دیا، تو دونوں پکڑے گئے۔ جو قتل کرنے والا تھا اس نے دعا مانگی، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، اور جو بے گناہ تھا اس نے کہا کہ اللہ عدل کا معاملہ فرما۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے فضل کی دعا مانگی وہ تو چھوٹ گیا، جس نے عدل کی دعا مانگی اس کو پھانسی لگ گئی۔ اب اس دور کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ جو قاتل تھا اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی لگ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے القاء فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس نے مجھ سے فضل مانگا تھا تو میں نے فضل کیا ہے، اور جو بے گناہ تھا اس نے مجھ سے عدل مانگا تھا اور میں نے اس کے ساتھ عدل کیا ہے۔ دونوں نے جو کچھ مانگا تھا میں نے ان کو ان کے مطابق دیا ہے۔ اس نے فضل مانگا، میری فضل بڑی وسیع ہے، میں نے اس پر فضل کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور جس نے عدل مانگا تھا، فرمایا کہ اس نے عدل مانگا تھا، یہ قاتل تھا، تو اس نے جان بوجھ کر ایک مرتبہ ایک چونٹی کو قتل کیا تھا۔ تو اس نے عدل مانگا، تو اس وجہ سے اس عدل کا تقاضا یہی تھا کہ قتل کے جان کے بدلے میں جان، تو چونٹی کی جان لی اس نے، اب اس کے بدلے میں اس کی جان دی گئی۔ ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے اندر کوئی بدبو نہیں رکھی۔ فرمایا کہ اگر گناہ کے اندر اللہ بدبو پیدا فرما دیتے تو یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گناہ کے اندر اللہ نے بدبو نہیں رکھی۔ اگر اللہ یہ فرما دیتے کہ جو گناہ گار ہوگا گناہ کی ایک اپنی بدبو ہوگی، تو فرمایا کہ مسجدوں کے اندر اکٹھے بیٹھنا، محفلوں کے اندر اکٹھے بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ اور اس پر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہوتا ہے کہ اس کی دین کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی عزت ہوتی ہے، یا معاشرے کے اندر کوئی عزت ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو ایسا سمجھے کہ وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اگر اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا تو یہ آپ کی تعریف نہ کرتا۔ یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر پردہ فرما دیتے ہیں، گناہوں کو ظاہر نہیں فرماتے۔ ہمارے مشائخ یہ بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی مثال، اس کا جسم جو ہے مثالی جسم اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ ظاہراً جسم ظاہراً شکل اس کی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے اندر حرص ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی شکل جو ہے مثالی شکل کتے کی طرح ہو جاتی ہے۔
اور جس کے اندر بے حیائی زیادہ ہوتی ہے فرمایا کہ اس کی مثالی شکل جو ہے وہ خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمارے جو اکابر تھے، مشائخ تھے، کسی نہ کسی پر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکشف بھی فرمایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، دین میں لگے ہوئے تھے، وقف کر رکھا تھا انہوں نے۔ اللہ نے ان کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اتنا نور عطا فرمایا تھا کہ وہ جب اپنے مدرسے سے نکلتے تو مسجد دور ہوتی، تو راستے سے جب نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ نے ان کو اتنا نور عطا فرمایا تھا۔ اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی، جب وہ اپنے مدرسے سے یا گھر سے نکلتے تھے تو انہوں نے اپنے چہرے مبارک پر چادر ڈالی ہوئی، رومال ڈالا ہوا ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ ایک خادم ہوتا تھا جس کا نام تھا فصیح الدین۔ تو ایک مرتبہ فصیح الدین نے یہ بات کہہ دی کہ حضرت اتنے دور سے لوگ آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے موقع تلاش کیا کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ آ جاتے ہیں، آپ کو صرف دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس فصیح الدین نے جب یہ بات کہی تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رومال جو چادر تھی وہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈالی۔ جب اس کے اوپر ڈالی تو وہ غش غش کر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ حضرت جیسے ہی آپ نے اپنی چادر میرے اوپر ڈالی تو چادر ڈالنے سے پہلے تو یہ مجھے انسان نظر آ رہے تھے، جب آپ نے میرے اوپر چادر ڈالی تو مختلف قسم کے مجھے جانور نظر آنے لگے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جس قسم کا وہ گناہ کرتا ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جسم مثالی جسم بنا دیتے ہیں، ظاہراً جسم اس کا نہیں بناتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مثالی جسم کو ظاہر فرما دے تو لوگ جو ہیں اس سے نفرت کرنے لگے، ایک دوسرے سے بھاگنے لگے۔ اور ہمارے مشائخ یہ بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں بڑی عجیب صورتحال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ان سے بھی زیادہ بد نصیب ہوتے ہیں جو دوسروں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، دوسروں کی وجہ سے، دوسروں کی گناہوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس پر ایک بزرگ تھے اعنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور میں موجود تھے، اور دونوں ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اعنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جاہل اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے صحیح فرمایا، اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اجہل کسے کہتے ہیں۔
اجہل اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑا جاہل ہو۔ اجہل کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجہل اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ یہ تھی گناہوں کی باتیں جو مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور بڑی اہم باتیں تھیں جو میں بڑی مشکل سے تلاش کر کے اکابرین کی باتیں لکھ کر لایا ہوں، تاکہ جو باتیں میں نے پڑھی ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ اب اس کے بعد 4 باتیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 4 باتوں کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ گناہوں سے بڑھ کر 4 باتوں میں سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ بھی کرے اور گناہ کو ہمیشہ ہلکا سمجھے۔ ایک آدمی گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو اور اس گناہ کو ہلکا سمجھے، فرمایا کہ یہ پہلی بات ہے کہ اس سے بچیں۔ اگر آدمی گناہ کو ہلکا سمجھے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کبھی بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا رہے گا جہاں تک کہ اسی گناہ کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ جو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، فرمایا کہ گناہ پر خوش ہونا۔ گناہ پر خوش ہونا ایسے ہے جیسے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ہم دکھا رہے ہیں خوش ہو کر، دیکھ اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے کیسے دکھائی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی گناہوں پر خوش ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے، اس کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تیسری بات علماء نے یہ لکھی ہے، گناہوں پر اصرار کرنا۔ کبھی ایک گناہ کو بار بار نہ کرو۔ ایک مرتبہ گناہ ہو گیا ہے، اس پر اصرار نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، اس پر توبہ کر لو۔ فرمایا کہ توبہ ضرور کرو، اس کے بعد اگر پھر وہ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا خاص کرم ہے، وہ اصرار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، گناہ پر اصرار یہ ہے کہ آدمی گناہ کے ساتھ گناہ کرتا جائے اور درمیان میں توبہ نہ کرے۔ اگر وہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ گناہوں پر اصرار نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ فرمایا کہ گناہ پر اصرار مت کرو، کیونکہ گناہ پر اصرار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ پر فخر کرنا۔ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں، جو ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، اکثر گناہ بھی کرتے ہیں، پھر صبح کے وقت بیٹھ کر سب کے سامنے اس گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 4 باتیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں، گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کیا گناہ کی سزا بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ علماء یہ فرماتے ہیں گناہ کی سزا کی 3 صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوری سزا دے دیتے ہیں، فوری سزا اس کو مل جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے اور اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو فوراً گناہ سے ہٹ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب گناہ کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، بڑی عجیب بات فرمائی کہ جب گناہ کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کو بھی فوراً سزا دی جاتی اور اس کو سزا بھی بڑی دی جاتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ بے نیاز ذات ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر گناہوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ فرمایا کہ اس کو اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں کہ جوانی کے اندر گناہ کرتا ہے تو اللہ سزا اس کو بڑھاپے میں دیتا ہے۔ آج گناہ کرے گا تو اللہ کی ناراضگی زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں کی سزا نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں کی سزا جو ہے کتنے عرصے کے بعد جب وہ کسی حالت میں مبتلا ہوگا تو پھر سزا کے ساتھ سزا، سزا کے ساتھ سزا شروع ہو جائے گی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ادھر سے مشکل، پھر ادھر سے مشکل، پھر ادھر ہر طرف سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا بہت بڑے عالم تھے، ان سے گناہ ہو گیا، ان سے جب گناہ ہو گیا تو ایک مرتبہ کافی عرصہ ہو گیا وہ عالم تھے، وہ اس انتظار میں تھے اور ڈر تھا ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے گناہ تو کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا دے دیں گے، ان کے دل کے اندر یہ خوف تھا، مگر انہوں نے اس گناہ پر توبہ نہیں کی۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں نے تو آپ کی نافرمانی کی تھی اور آپ نے مجھ سے کوئی نعمت بھی نہیں چھینی۔ فرمایا کہ اللہ، میں نے تو آپ کی نافرمانی کی تھی، آپ نے تو مجھ سے کوئی نعمت ہی نہیں چھینی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل پر القاء کیا، اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ میں تم سے نعمت چھین چکا ہوں۔ اس نے جب غور کیا، اللہ نے القاء فرمایا کہ اس سے پہلے یاد کرو، گناہ سے پہلے تمہیں تہجد کی نماز کی توفیق ہوتی تھی اور تمہارے دل کے اندر لذت پیدا ہوتی تھی اور تم رو رو کر میرے آگے دعائیں مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اب بتاؤ کہ تمہیں نہ تہجد کی نماز نصیب ہے، نہ تمہیں وہ گڑ گڑانا نصیب ہے، میں تو تم سے وہ نعمت چھین چکا ہوں۔ پھر ان کو احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، یا اللہ، واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے آپ نے مجھ سے بہت بڑی نعمت چھین لی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سزا یہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں تو بڑا آسان ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ عام ہے کہ اکثر جو ہے، میں کتنی مساجد کے اندر گیا ہوں، جو ہمسائے ہیں ان کو اس علاقے کی مسجد کی فکر نہیں ہے، وہ مساجد غیر آباد ہیں۔ اکثر مساجد کے اندر اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں، ان کے اندر نماز پڑھنے والے 2 آدمی ہیں، 1 آدمی ہے۔ تو ایک جگہ پر میں نے پوچھا کسی سے، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو اکثر لوگ یہ کہنے والے تھے کہ بھائی ہمیں جو ہے اس مسجد سے ناراضگی ہے، کوئی امام سے ناراض ہوتا ہے، کوئی مسجد سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کو علماء فرماتے ہیں یہ خفیہ تدبیر ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فرمایا کہ انسان ہو اور مخلوق ہو، اپنے رب سے ناراض ہو، اپنے خالق سے ناراض ہو، فرمایا کہ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک سزا کی صورت ہے، خفیہ تدبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہتے۔ آج ہی ہمیں ایک ساتھی یہ بات فرما رہے تھے کہ ایک تبلیغی جماعت والے ساتھی نے یہ بات فرمائی کہ 2 دوست تھے اور 2 دوست تھے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک دوست مسجد کے اندر داخل ہو گیا، دوسرا دوست باہر کھڑا ہو گیا۔ جو مسجد کے اندر داخل ہو گیا وہ نماز پڑھنے لگا، عبادت کرنے لگا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو دوسرا دوست جا کر دیکھنے لگا، تو اس نے پھر آواز دی کہ باہر آ جاؤ۔ تو اس پہلے دوست نے کہا
کہ جس طریقے سے اللہ تجھے اندر نہیں آنے دیتا اس طریقے سے وہ اللہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو آج ہی ایک ساتھی نے جو ہے یہ واقعہ سنایا ہے۔ تو جو آدمی مسجد سے ناراض ہوتے ہیں اور مسجد سے دور چلے جاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، بلکہ اس بات پر غور کریں یہ اللہ کی خفیہ تدبیر چل رہی ہے۔ تمہاری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور تم اس مسجد سے محروم ہو رہے ہو، اللہ کے گھر سے محروم ہو رہے ہو۔ تو یہ گناہوں کی باتیں تھیں تو میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کے بعد ہم مجلس ذکر کریں۔